خود مصور نے کیا ہی پوچھا، یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے کیا ہی پوچھا، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، تو بتاؤ کیسی بناؤ اکھیاں، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، بتاؤ کیسی بناؤ اکھیاں، قسم خدا کی ہنسی وہ قسم خدا کی بڑے ہنسی وہ، میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، محبوب خدا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، سردار کے جیسا، محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا، محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا، سرکار کے جیسا، ہے کون بھلا، ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا، سرکار کے جیسا، ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا، سرکار کے جیسا، کیا اس میں عجب کہہ دیا سدرا کے مکین جبریل امین، کیا اس میں عجب کہہ دیا سدرا کے مکین جبریل امین، دیکھا نہ کوئی دیکھا نہ کوئی میں نے تو دیکھا نہ کوئی سید ابرار کے جیسا، سرکار کے جیسا، دیکھا نہ کوئی سید ابرار کے جیسا، سرکار کے جیسا، صدیق ہو فاروق ہو عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو، شعر کی ترتیب دیکھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدیق ہو فاروق ہو عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو، یا مولا علی ہو، اے یار کہاں اے یار کہاں ہے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا، سرکار کے جیسا، ہے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا، سرکار کے جیسا، وہ مولا علی 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 علی، وہ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر، داماد پیمبر داماد پیمبر، لائے تو کوئی لائے تو کوئی لائے تو کوئی لائے تو کوئی حیدر کرار کے جیسا، سرکار کے جیسا، لائے تو کوئی حیدر کرار کے جیسا، سرکار کے جیسا، لائے تو کوئی 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 حیدر کرار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے، سبحان اللہ، بلال اپنی جگہ ہے، اس
کلام کا سب سے بہترین شعر سرکار فرماتے ہیں کہ اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے، بلال اپنی جگہ ہے، بلال اپنی جگہ ہے، آیا نہ کوئی، آیا نہ کوئی، آیا نہ کوئی، آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا، سرکار کے جیسا، آیا نہ کوئی ان کے خریدار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ کلام بڑا طویل ہے، میں شارٹ میں بالکل مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، غوث الورا کے روزے کا دیدار جو کر لے، جھولی کو وہ بھر لے۔ بارہا آپ نے دیکھا ہوگا یا جن لوگوں نے سرکار غوث پاک کے دیار کی حاضری کی، سبحان اللہ، اللہ اس محفل پاک کے ساتھی ہم سبوں کو سرکار غوث پاک کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو سرکار غوث پاک کا گنبد تو دیکھا ہے آپ نے، لیکن وہاں مینار بھی ہے، سبحان اللہ۔ اس مینار کو نظر میں بسائیں اور شعر سماعت کریں۔ غوث الورا کے روزے کا دیدار جو کر لے، جھولی کو وہ بھر لے، جھولی کو وہ بھر لے، مینار نہیں، مینار نہیں آپ کے مینار کے جیسا، سرکار کے جیسا، مینار نہیں آپ کے مینار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ اب بغداد معلیٰ سے چل کر ہندوستان آ جائیں بارگاہ غریب نواز میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم پہ بھی کرم کیجئے، ہم پہ بھی کرم کیجئے اجمیر کے خواجہ، اے ہند کے راجہ، ہم پہ بھی کرم کیجئے اجمیر کے خواجہ، اے ہند کے راجہ، اے ہند کے راجہ، دربار کہاں، دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا، سرکار کے جیسا، دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ سبحان اللہ، جس نے بھی کیا سیدی اختر کا نظارہ، بالکل حقیقت، جس نے بھی کیا سیدی اختر کا نظارہ، دل ان پہ ہے وارا، جس نے بھی کیا سیدی اختر کا نظارہ، دل ان پہ ہے وارا، دل ان پہ ہے وارا، دیکھا نہ کہیں، دیکھا نہ کہیں میں نے تو دیکھا نہ کہیں ازہری سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، دیکھا نہ کہیں ازہری سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ دیکھا نہ کوئی، دیکھا نہ کوئی، دیکھا نہ کوئی ازہری سرکار کے جیسا، حقیقت، حقیقت ہے نا یہ۔ ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں، یہ بھی بہت بڑی حقیقت ہے، سبحان اللہ۔ اسجد رضا کے چہرے کو، اسجد رضا کے چہرے کو دیکھا ہے تو جانا، سب نے ہے یہ مانا،
اسجد رضا کے چہرے کو دیکھا تو ہے جانا سب نے ہے یہ مانا چہرہ تو لگے چہرہ تو لگے ازہر سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا چہرہ تو لگے ازہر سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا چہرہ تو لگے ازہر سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا گلزار کوئی اور ہنسی ہو تو بتاؤ کہیں ہو تو دکھاؤ گلزار 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 کوئی اور ہنسی ہو بتاؤ کہیں ہو تو دکھاؤ گلزار کوئی اور ہنسی ہو تو بتاؤ کہیں ہو تو دکھاؤ کونین میں اس پہ کرے انوار کے جیسا سرکار کے جیسا کونین میں اس پہ کرے انوار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا اس کلام میں بہت سارے شعر کا اضافہ کیا گیا استاد کریم حضور سید عبدالوسیع میاں نے ایک شعر لکھا ثناخانی کے مطابق سبحان اللہ مچل کے بولیں سبحان اللہ اے عبد وسیع نعت نبی جھوم کے پڑھیے لب چوم کے پڑھیے اے عبد وسیع نعت نبی جھوم کے پڑھیے لب چوم کے پڑھیے کیونکہ ہے لطف کہاں ہے لطف کہاں مدحت سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے لطف کہاں مدحت سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا آل علی کی شان بڑی آل علی کی شان بڑی ذات بڑی ہے ہاں بات بڑی ہے دیکھا نہ کہیں دیکھا نہ کہیں میں نے تو دیکھا نہ کہیں سید گلزار کے جیسا سرکار کے جیسا دیکھا نہ کہیں سید گلزار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا کلام الامام کے چند اشعار اور آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ساتھ میں مل کر پڑھیں سبحان اللہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں کہ ہم کو ایسی جماعت میں لیا جو حق پر ہے الحمدللہ اور ایسی محفلوں سے جو وابستگی ہے اتنا دم حیات قائم رہے انشاءاللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بنے دو جہاں تن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے ختم رسول حشم تمام امم علام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے یہ
فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے جہان لیے تمہارے لیے یہ اکرم یا تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے جنا میں چمن چمن میں صبر سمن میں پبر پبن میں دلگر سزائے میں گھر پہ ایسے میں در سزائے میں گھر پہ ایسے میں در یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے بنے دو جہاں صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نے ہم زمانہ پہ یہ جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سے یہ صدرے بتاؤ تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در پہ بستہ کمر نہ جواب و سر کے قلب و جگر ہے سجدہ کونا تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے پڑھو تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا کتاب و تب تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے بفور صدا سما یہ بدا یہ صدرہ اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو عزا تمہارے لیے یہ مرحمتیں کی کچھمتیں نہ چھوڑے لتے نہ اپنے گتے قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے فنا بدرت بقا ببرت زہرد و جہد بگرد سرت ہے مرکزیت تمہاری صفت کے دونوں کا ماں تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے پڑھو پڑھو سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن کو پلے لبا کے تلے تلے سنابے کھلے کھلے لبا کے تلے سنابے کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان چنین و چنا تمہارے لیے دو جگہ تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن کو پلے لبا کے تلے سنابے کھلے کھلے لبا کے تلے تلے سنابے کھلے کھلے اختر کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے
زندہ باد. چونکہ یہ عرص سیدنا سرکار داد الشریعہ کی محفل ہے تو میری خواہش کا ایک کلام چند اشعار جو بالکل لیٹسٹ کلام انشاءاللہ پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہوں گے پیش کرتا ہوں، سماعت کر لیں. میں چل کے کہہ دوں سبحان اللہ. کوئی کہیں جب جب کرتا ہے، کوئی کہیں جب جب کرتا ہے چرچا میرے اختر کا، چرچا میرے اختر کا. کوئی کہیں جب جب کرتا ہے چرچا میرے اختر کا، چرچا میرے اختر کا. کوئی کہیں جب جب کرتا ہے چرچا میرے اختر کا، چرچا میرے اختر کا. تو سامنے آ جاتا ہے فوراً چہرہ میرے اختر کا، چہرہ میرے اختر کا. سامنے آ جاتا ہے فوراً چہرہ میرے اختر کا، چہرہ میرے اختر کا. اور حسن مطلع یہ شعر کہ مفتی اعظم کا تقویٰ ہے، تقویٰ میرے اختر کا، تقویٰ میرے اختر کا. مفتی اعظم کا تقویٰ ہے، تقویٰ میرے اختر کا، تقویٰ میرے اختر کا. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، فتویٰ میرے اختر کا، فتویٰ میرے اختر کا. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، فتویٰ میرے اختر کا، فتویٰ میرے اختر کا. سامنے آ جاتا ہے فوراً چہرہ میرے اختر کا، چہرہ میرے، چہرہ میرے اختر کا. بطور خاص شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمانے حضور مفتی صاحب قبلہ کی خاص توجہ کا طالب. بچل کی وہ پیش کے کہتے ہیں سبحان اللہ. اور شعر بغور سماعت کریں کہ مجھ کو یقین ہے مل جاتا تو حسن بڑھانے کی خاطر، حسن بڑھانے کی خاطر. مجھ کو یقین ہے مل جاتا تو حسن بڑھانے کی خاطر، حسن بڑھانے کی خاطر. مجھ کو یقین ہے مل جاتا تو حسن بڑھانے کی خاطر. مجھ کو یقین ہے مل جاتا تو حسن بڑھانے کی خاطر، حسن بڑھانے کی خاطر. تاج محل بھی، تاج محل بھی سر پہ رکھتا جوتا میرے اختر کا، جوتا میرے اختر کا. تاج محل بھی سر پہ رکھتا جوتا میرے اختر کا، جوتا میرے اختر کا. سامنے آ جاتا ہے فوراً چہرہ میرے اختر کا، چہرہ میرے اختر کا. وارث علم اعلیٰ حضرت آپ کو مانا علماء نے،
آپ کو مانا علماء نے وارث علم اعلی حضرت آپ کو مانا علماء نے آپ کو مانا علماء نے سوچو ذرا کتنا اونچا ہے رتبہ میرے اختر کا رتبہ میرے اختر کا سوچو ذرا کتنا اونچا ہے رتبہ میرے اختر کا رتبہ میرے اختر کا میرے آقا میرے مرشد کا دربار ہے ایسا وسیع ہاں دربار ہے ایسا وسیع میرے آقا میرے مرشد کا دربار ہے ایسا وسیع ہاں دربار ہے ایسا وسیع میرے آقا میرے مرشد کا دربار ہے ایسا وسیع ہاں دربار ہے ایسا وسیع اچھے اچھے مانگ رہے ہیں صدقہ میرے اختر کا صدقہ میرے اختر کا اچھے اچھے مانگ رہے ہیں صدقہ میرے اختر کا صدقہ میرے اختر کا کوئی کہیں جب جب کرتا ہے چرچا میرے اختر کا چرچا میرے اختر کا سامنے آ جاتا ہے فوراً چہرہ میرے اختر کا چہرہ میرے اختر کا مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ میری با 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 میرا مرشد اونچا اونچیا دے سگلاگی میری با میری با میری با میری با میرا مرشد اونچا اونچیا دے سگلاگی صدق جوان ان اونچیا دو جنہوں نے بھی نال نبھائے میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا تاج شریعہ سونا تاج شریعہ سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا رب رب کرتے بڑھے ہو گئے اللہ پنڈت سارے رب دا کھوج قرآن لبا سجدے کر کر ہارے رب تو تیرے اندر وسدا اچ قرآن اشارے بلے شارب اول ملے رلے شارب اول ملے جن پیر دے تن من بارے میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا تاج شریعہ سونا تاج شریعہ سونا میرا مرشد سونا در مرشدہ مرشدہ در مرشدہ مرشدہ در مرشدہ خانہ کعبہ حج ضروری کریے در مرشدہ خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملیے میرا اختر سونا میرا اختر سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا فخر ازہر سونا فخر ازہر سونا دور حاضر میں میرے پیر کے جیسا نہ ہوا دور حاضر میں میرے پیر کے جیسا نہ ہوا ایسا پابند شریعت کوئی پیدا نہ ہوا دور و نزدیک سے ایک داغ نظر آتا ہے وہ تو ایک چاند ہوا آپ کا چہرہ نہ ہوا اختر قادری رضوی کی وہ شکل نوری شکل وہ شکل کے اس شکل کا تو جاتا ہوا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا تاج شریعہ سونا تاج شریعہ سونا میرا اختر سونا میرا اختر سونا اب
عملہ والے لنگ لنگ جاندے غافل ہوتے کھاندے یہ عملہ والے لنگ لنگ جاندے غافل ہوتے کھاندے عملہ والے لنگ لنگ جاندے غافل ہوتے کھاندے دوبڑنا دیڑ محمد بخشا دوبڑنا دیڑ محمد بخشا کامل پیر جنادے میرا اختر سوڑا میرا اختر سوڑا میرا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا تاج شریعہ سوڑا تاج شریعہ سوڑا مت بریلی پر برس یہ وادیاں اڑ جائیں گی مت بریلی پر برس یہ وادیاں اڑ جائیں گی ایک ہوا چل جائیں گی بے ہوشیاں اڑ جائیں گی اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہے ہمیں کم مت سمجھ اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہے ہمیں کم مت سمجھ ہم سے مت ٹکرا منافق دھجیاں اڑ جائیں گی اور فخر ازہر کی بلندی دیکھنے نکلے ہو تم فخر ازہر کی بلندی دیکھنے نکلے ہو تم ارے ہاتھ رکھ لو سر پہ ورنہ ٹوپیاں اڑ جائیں گے میرا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا تاج شریعہ سوڑا تاج شریعہ سوڑا فخر ازہر سوڑا فخر ازہر سوڑا ایک کتا در در پھرے در 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 ہووے ایک کتا در در پھرے در 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 ہووے ایک کتا در در پھرے در 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 ہووے جو ایک دردہ ہو کے بیٹھا جو ایک دردہ ہو کے بیٹھا کانوں در در ہووے میرا اختر سوڑا میرا اختر سوڑا میرا مرشد سوڑا میرا مرشد سوڑا تاج شریعہ سوڑا تاج شریعہ سوڑا مسلک احمد رضا خان کی اشاعت کے لیے مسلک احمد رضا خان کی اشاعت کے لیے ہمیں اسجد کر گئے اختر رضا خان ازہری قائد ملت سوڑا قائد ملت سوڑا میرا اسجد سوڑا میرا اسجد سوڑا شیر بریلی سوڑا شیر بریلی سوڑا قائد ملت سوڑا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ سبحان اللہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا گلزار ملت سوڑا گلزار ملت سوڑا شاہ مسولی سوڑا شاہ مسولی سوڑا میرا گلزار سوڑا میرا گلزار سوڑا گلزار ملت سوڑا ٹائم ہو گیا نا کب تک ختم کرنا ہے ٹھیک ہے معزز و مکرم و محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم
وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن مقدسہ کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، نائب پروردگار، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت اور محبت پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل مبارکہ وارث علوم اعلی حضرت فخر ازہر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی جانب منسوب ہیں۔ کافی وقت سے ثانیہ عبد الوسیع، سید عبد الوسیع، جناب عبد المصطفیٰ صاحب سے نعت و منقبت کے ایک بہترین انداز اور ایک بہترین لہجہ آپ حضرات سماعت کر رہے تھے۔ اللہ ان کی آواز کو سلامت رکھے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ آج عرس تاج الشریعہ کی نسبت سے ہم اور آپ یہاں پر ایک محفل کے اندر حاضر ہیں، جس میں سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی سیرت و کردار کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو نمازوں کا پابند بنتا ہے، جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو گناہوں سے بچ کر نیکیاں کرتا ہے، جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے تو وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ لیکن جب بندہ نیکیوں کی جانب بڑھتا ہے تو شیطان کا حملہ بڑا زور ہوتا ہے، شیطان بہت زیادہ اس کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو نیکیاں کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تیرے لیے یہ رنگینیاں ہیں، تیرے لیے یہ مزے ہیں۔ لیکن بندہ جب خدا سے ڈرتا ہے تو نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے بچا کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ شیطان جب حملہ کرتا ہے تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سچے مقابلہ بھی کریں گے، شیطان سے بچا بھی لیں گے۔ اس لیے کہا گیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام اترا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوتا ہے وہ انبیاء کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، اور نیک لوگوں کی جماعت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو غوث اعظم کے حوالے کر دیں، ہم اپنے آپ کو سرکار غریب نواز کے حوالے کر دیں، ہم اپنے آپ کو مخدوم سمنا کے حوالے کر دیں، ہم اپنے آپ کو سرکار اعلی حضرت کے حوالے کر دیں، ہم اپنے آپ کو مفتی اعظم کے حوالے کر دیں، اور ہم اپنے آپ کو تاج الشریعہ کے حوالے کر دیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے سچا بنایا ہے، جنہیں اللہ نے اپنے دربار میں محبوبیت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ جب بندے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو شیطان کا حملہ کم ہوا کرتا ہے۔ یہ لوگ شیطان سے بچا کر ہمیں جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ نے دین و سنیت کے کام کو، مذہب کے کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اور ایک خدا کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ نے انبیاء کی جماعت کو بھیجا۔ انبیاء کرام علیہم السلام
دنیا میں اسی لیے آتے تھے تاکہ رب کی تعلیمات کو عام کریں۔ جو لوگ گمراہیت پہ چلے گئے ہیں، جو لوگ بہک گئے ہیں، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی اور عبادت کر رہے ہیں، تو انبیاء کرام اس لیے آتے تھے تاکہ انبیاء کرام بھٹکو ہوں کو راستہ دکھائیں، گمراہیت کے دلدل میں جو لوگ پھنسے ہیں انہیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ جب انبیاء کرام کا سلسلہ ختم ہوا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، سرکار کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، سرکار کے آمد کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آخری نبی بن کر آئے۔ اب حضور کی تعلیمات کو، اللہ کے پیغام کو جن لوگوں نے پوری دنیا میں عام کیا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام رات دن اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتے تھے، تعلیمات کو حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام پوری دنیا میں نکلے تو کوئی بصرہ جا رہا ہے، کوئی کوفہ جا رہا ہے، کوئی ملک شام جا رہا ہے، کوئی چین جا رہا ہے، پوری دنیا میں صحابہ کرام پھیلے اور حضور کی دین کو، سرکار کی تعلیمات کو عام کیا ہے۔ ورنہ مدینہ وہ پاک سرزمین ہے جہاں پر بندہ ایک مرتبہ جاتا ہے آنے کا جی نہیں کرتا، وہ مکین گنبد خضرا جو ایک مرتبہ بندہ نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے بار بار جانے کی تمنا ہوتی ہے، بار بار جانے کا تڑپ پیدا ہوتا ہے۔ آپ بتائیں مجھے کوئی ہے ایسا جو مدینہ چھوڑنا چاہے؟ کوئی ہے ایسا جو حضور کا جلوہ کو، جو جس نے جلوہ دیکھ لیا وہ جلوہ کو جو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے؟ لیکن صحابہ کرام اگر ملک مدینہ منورہ سے اگر باہر نکلے ہیں فقط دین کے خاطر، سرکار کی تعلیمات کو عام کرنے کی خاطر، اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ پوری دنیا میں پھیلے اور دین اسلام کے پرچم کو عام کیا ہے، دین اسلام کو بلند کیا ہے۔ اس کے بعد تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، اولیاء کرام کا دور آیا۔ یہ اولیاء کرام، علماء کرام نے پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کو عام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور تک بہت زیادہ فتنے ابھر رہے تھے، ایسے فتنے اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قلم کا جہاد نہ کیا ہوتا تو آج دنیا بھر کے اندر گمراہیت پھیل گئی ہوتی، آج دنیا بھر کے اندر وہابیت کا لوگ شکار ہو گئے ہوتے۔ یہ احسان ہے امام اہل سنت کا، یہ ہم پر کرم ہے امام اہل سنت کا کہ اللہ نے ہندوستان کی دھرتی پر اعلیٰ حضرت کو جلوہ فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے دور میں قلم اٹھا کر ایسا دندان شکن جواب دیا ہے کہ آج اگر پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کا ایمان سلامت ہے یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، اعلیٰ حضرت کی کرم نوازیاں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر لاکھوں کو کلمہ پڑھایا ہے، اور اگر کسی نے ان کے ایمان کو بچایا ہے وہ ذات اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، وہ ذات امام اہل سنت کی ذات ہے۔ اس کے بعد سرکار مفتی اعظم کی جلوہ گری ہوئی، سرکار مفتی اعظم ہند، ایک دور ایسا آیا، ایک ایسا نازک دور کہ لوگ ایمان اور کلمہ کو چھوڑ کر کوئی مرتد ہو رہے تھے، اسلام کو چھوڑ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے نے لاکھوں کو جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر رہے تھے، آپ نے سب کے ایمان کو بچایا ہے، اور یہی کام سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ وہ ذات ہیں کہ پوری دنیا میں کسی بھی علاقے میں کوئی عالم سالوں سال کام کرے، سالوں سال کام کرے، وہ اثر نہیں پڑتا جو اثر تاج الشریعہ کی آمد پر ہوا کرتا ہے۔ کسی بھی علاقے میں سرکار تاج الشریعہ ایک مرتبہ جلوہ گر ہوتے تو ہزاروں کا دل بدل جاتا، ہزاروں توبہ کر لیتے، ہزاروں کا ایمان مضبوط ہوتا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے چہرے کو مبلغ بنایا تھا، اللہ نے ان کے چہرے کو تبلیغ کرنے والا بنایا تھا۔ کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر سرکار تاج الشریعہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ گئے، لیکن ایک مرتبہ جانے کا اثر یہ ہوا کہ حضور نے، سرکار تاج الشریعہ نے ہزاروں کا ایمان وہاں پہ مضبوط کر دیا ہے۔ آج حیدرآباد کا علاقہ دیکھ لیں، آج کوکن کا علاقہ دیکھ لیں، آج آندھرا پردیش کا علاقہ دیکھ لیں، کتنے
کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ایمان و عقیدے کے معاملات بڑے کمزور ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر اگر کسی کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہے تو وہ لوگ ہیں جو سرکار تاج الشریعہ سے وابستہ ہیں، سرکار تاج الشریعہ سے مرید ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کرم نوازیہ اور سرکار تاج الشریعہ کا انعام سب سے بڑا یہ ہے کہ سرکار تاج الشریعہ نے لاکھوں کا ایمان و عقیدہ مضبوط کر دیا ہے، ورنہ پوری دنیا کے اندر ایک لہر چلی ہوئی ہے گمراہیت کی، پوری دنیا کے اندر الگ الگ فرقے تیار کیے جا رہے ہیں، کبھی مولائیت کا فرقہ آتا ہے، کبھی نام نہاد جو وہابیت کا فرقہ ہے، مختلف علاقوں میں ایسے ایسے فرقے جنم لے رہے ہیں کہ آج عالم یہ ہے کہ نوجوان طبقہ بڑی تیزی کے ساتھ گمراہیت کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس شہزادے نے ایسا کرم فرمایا ہے کہ جو لوگ ان سے وابستہ ہوئے ہیں، سب سے بڑا انعام سرکار تاج الشریعہ نے اگر ہمیں عطا کیا ہے تو مسلک کا تحفظ، وہ ایمان و عقیدے کا تحفظ، ایسا ایمان اور عقیدہ مضبوط کیا کہ پوری دنیا میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جتنا زیادہ ایمان و عقیدہ مضبوط اس وقت پوری ہندوستان کے اندر سرکار تاج الشریعہ کے مریدین کا ہے، اتنا مضبوط عقیدہ کہیں اور نظر نہیں آتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ دیکھ لیں ہندوستان کے اندر لوگ بہک جاتے ہیں، لوگ پیسوں میں بک جاتے ہیں، لوگ گمراہیت کے شکار ہو جاتے ہیں، لیکن کرم نوازی ہے سرکار تاج الشریعہ کی کہ سرکار نے ہم غلاموں کو اپنے غلامی میں قبول فرما لیا ہے اور ایسا مضبوط بنایا کہ بظاہر ہمارے سامنے تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں تاج الشریعہ والا بنایا ہے۔ اور الحمدللہ کہتے ہیں کہ جب بندہ خدا کا ہوتا ہے تو خدا کی ساری مخلوق اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ ایک نام سے ہزاروں کا مجمع آتا تھا، ایک نام سے، اور ہر جگہ چرچے ہیں کہ سرکار آ رہے ہیں، ہر جگہ چرچے کہ سرکار تاج الشریعہ آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی ان کے علم سے متاثر تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم اگر حدیث میں مشہور ہے، حدیث میں کمانڈ ہے، تو فقہ میں وہ اس کا کمانڈ نہیں ہوگا، اگر فقہ میں کمانڈ ہے تو حدیث میں کمانڈ نہیں ہوگا، اگر ایک بندہ ایک عالم مفسر ہے وہ محدث نہیں ہوگا، محدث ہے تو محقق نہیں ہوگا، منطقی ہے تو نحوی نہیں ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت کی اس شہزادے کو اللہ نے سارا علوم عطا فرما دیا تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں علوم اعلیٰ حضرت کے سچے وارث کا نام تاج الشریعہ کی ذات ہے۔ عربی علماء وہ اپنے وقت کے ایسے عالم ہوتے ہیں، عرب کے علماء، ہم اجمی ہیں اور عرب کا پورا علاقہ جو ہے وہاں کے علماء عربی ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، عربی علماء اپنے علم کے آگے کسی کو کچھ نہیں جانتے، اتنا زیادہ وہ اپنے آپ میں رہتے ہیں کہ اپنے علم کے آگے وہ کسی کو کچھ نہیں جانتے۔ لیکن جب سرکار تاج الشریعہ کا دورہ ہوا تھا ملک شام کے اندر، تو وہاں کے علماء نے، جب آپ وہاں پہ تشریف لے کر گئے تھے تو وہ دور بڑا ایک ایسا وقت تھا، اگست کا مہینہ تھا، ملک شام کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، اور سرکار تاج الشریعہ کی یہ پہلی مرتبہ آمد ہے ملک شام کے اندر۔ وہاں کے چاہنے والوں نے ایئرپورٹ میں یہ درخواست پیش کی کہ ہمارے پیر و مرشد آ رہے ہیں تو ہمارے پیر و مرشد کے لیے کوئی وی آئی پی کمرہ دیا جائے۔ تو وہاں کی حکومت نے وی آئی پی کمرہ نہیں بلکہ اپنے راشٹرپتی کے لیے جو کمرہ دیتی تھی وہ کمرہ منتخب کیا، اور سرکار تاج الشریعہ جب تشریف لائے تو وہاں کے ایک عربی، ایک شامی عالم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب وہاں کے علماء نے سرکار تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھا تو کہا یہ وہ چہرہ ہے جن کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، یہ وہ چہرہ ہے، ملک شام میں کئی وقت سے بارش نہیں ہوئی ہے، یہ چہرہ بتا رہا ہے یہ وہ چہرہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ آپ مجھے بتائیں ہم سب وہ ہیں، سرکار تاج الشریعہ ماضی قریب کے ولی کامل ہے، ایسا چہرہ خدا نے عطا کیا، ایسا چہرہ عطا کیا، اگر محفل میں آ جائے، اگر اسٹیج پر آ جائے، ہزاروں کا مجمع ہو، ہزاروں علماء ہو، لیکن ایسا لگتا تھا چاند اتر آیا ہے،
ایسا لگتا تھا آفتاب و مہتاب تشریف لے کر آ گیا ہے۔ اللہ نے وہ چہرہ عطا فرمایا تھا۔ جب ملک شام میں آمد ہوتی ہے، وہاں کے علماء نے کہا یہ وہ چہرہ ہے وہ چہرہ ہے جس کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ علماء سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی حضور ملک شام کے اندر کافی وقت سے بارش نہیں ہوئی ہے، آپ دعا فرما دے کہ اللہ باران رحمت کا نزول فرما دے۔ سرکار تاج الشریعہ نے دعا فرمائی، سارے علماء وہاں گواہ ہیں، سارے علماء وہاں پر اس بات کو جانتے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ نے جب دعا فرمائی بارش کے لیے، اللہ نے ملک شام والوں کو بارش عطا فرما دی ہے۔ اب بڑے بڑے علماء جن کے شاگرد دنیا کے بڑے بڑے کالجز کے اندر پڑھاتے ہیں، اس وقت کے سارے علماء سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آ کر فیض و برکات حاصل کرتے تھے۔ علامہ عبدالرزاق حلبی جیسا محدث ملک شام کے اندر جن کے علم کا ڈنکا بولتا ہے، سرکار تاج الشریعہ کی آمد پر وہ جب آئے نا، انہوں نے ہاتھ چوما اور سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ فرماتے تھے، وہاں کے علماء کہتے ہیں علامہ محدث عبدالرزاق حلبی جیسا محدث، ایسا بڑا عالم جو بڑے بڑے علماء کے مسئلے حل کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میرا مسئلہ فستا ہے تو تاج الشریعہ حل فرماتے ہیں، میرا مسئلہ فستا ہے تو تاج الشریعہ حل فرماتے ہیں۔ علماء کی محفل چل رہی تھی، سوال و جواب کی نشست تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ علاقہ تھا فارم ہاؤس کا، اور وہاں پر علماء کرام ملک شام کے سرکار تاج الشریعہ سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، سارے علماء کا انجمن تھا اور سوال و جواب کی نشست ہو رہی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے دروازہ کھولا، دیکھا شیخ صبا ہیں۔ یہ وہ متولی ہیں، عراق کے اندر بغداد میں کاظمیہ ایک علاقہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ کاظم علیہ رحمہ کا مزار پاک ہے۔ الحمدللہ فقیر کی حاضری ہوئی ہے۔ سرکار حضرت موسیٰ کاظم علیہ رحمہ کے مزار پاک کے بغل میں حضرت امام ابو یوسف کا مزار پاک ہے۔ یہ کون ہیں؟ امام اعظم کے سب سے قریبی شاگرد حضرت امام ابو یوسف، وہاں کے متولی شیخ صبا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے دروازہ کھولا، کہا شیخ صبا ہے۔ تو آنے کے بعد انہوں نے فرمایا صاحب خانہ سے کہ اللہ کے ولی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور آپ نے مجھے دعوت نہیں دی۔ کہا حضور ہم معذرت چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے بارے میں کہا کہ مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ تاج الشریعہ کی آمد ہوئی ہے، مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ یہاں ملک شام کے اندر تاج الشریعہ آنے والے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں اس فارم ہاؤس کے بغل سے گزر رہا تھا، میں نے آسمان کی جانب دیکھی اور میں نے آسمان کی جانب دیکھا کہ اس گھر کے اندر آسمان سے رحمت و انوار کی برسات ہو رہی ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ضرور اس گھر میں کوئی اللہ کا ولی جلوہ گر ہے، کوئی اللہ کا ولی جلوہ گر ہے، تو میں اس ولی سے ملاقات کے لیے آیا ہوا ہوں۔ یہ شیخ صبا کہہ رہے ہیں میرے عزیزوں، اللہ نے سرکار تاج الشریعہ کو ایسا علم عطا فرمایا کہ اس دور میں جہاں سارے علماء کی نگاہیں ختم ہوتی تھی، آپ کی شروع ہوتی تھی۔ ایسا علم بریلی کے سیمینار میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے ہندوستان کے علماء وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔ سیمینار کے اندر ہر موضوع پہ بحث ہوتا ہے، کوئی اپنی دلیل قائم کر رہا ہے، کوئی اپنی دلیل قائم کر رہا ہے، کوئی اپنی بات اپنی رائے پیش کر رہا ہے۔ لیکن جب سرکار تاج الشریعہ گفتگو فرماتے تھے تو لوگ اش ہو جاتے کہ یہ وہ باتیں ہیں نہ کبھی ہم نے پڑھا ہے نہ کبھی ہم نے سنا ہے۔ ایسا علم اللہ نے عطا فرمایا، اور حق گوئی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی مثال پورے ہندوستان میں آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ حق گوئی سرکار تاج الشریعہ کے اندر، لاہور کے اندر ایک کانفرنس ہو رہا تھا، سنی کانفرنس، بڑے بڑے علماء وہاں پر جلوہ گر تھے، سرکار تاج الشریعہ کی سرپرستی تھی، وہاں پر تشریف لے گئے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کے ایک شہزادے، آپ کی نسل پاک سے ایک آل رسول اولاد غوث اعظم وہاں پہ تشریف فرما تھے، اور انہوں نے ٹائی لگائی ہوئی تھی۔ سرکار تاج الشریعہ کی جب آمد ہوئی اور آپ کسی نے بتایا حضور یہ غوث پاک کی آل سے ہیں،
جب آپ نے ٹائی دیکھا تو بھرے مجمع میں اور علماء کے سامنے آپ نے تنبیہ فرمائی کہ حضور یہ آپ کے نانا جان کی شریعت میں حرام ہے، حرام ہے، اور آپ نے اپنی دلیلیں قائم فرمائی۔ کوئی اور ہوتا تو کچھ اور سمجھتا، لیکن جب اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے اس کی محبت کو مخلوق کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آج ہم بڑے بڑے لوگ دنیا سے جاتے ہیں، بڑے بڑے دولت مند یہاں سے گزرتے ہیں، لیکن کون کس کو جانتا ہے؟ کوئی نہیں۔ لیکن آج 800 سال گزر گئے ہیں غریب نواز کو بظاہر پردہ فرمائے، لیکن ہم تذکرہ آج بھی کرتے ہیں، ہماری نسلیں قیامت تک کرتی رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی پیسوں کے لیے نہیں گزارا، انہوں نے اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے لیے گزاری ہے۔ اور سرکار تاج الشریعہ یہ محبتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ آج ہم رات میں 12 بجنے والے ہیں، کل چھٹی کا دن ہے، لوگ کسی اور چیز کی تیاریوں میں ہیں، لیکن آج ہم بیٹھے اللہ والوں کی محبت میں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلاتا ہے، فرماتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، تو بھی ان سے محبت کر۔ جناب جبرائیل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور آپ کی محبت کا چرچا پورے عرش پر، آسمانوں میں تمام فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے کہ جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اب تمام فرشتے بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب تمام فرشتے محبت کرتے ہیں تو فرش والے کے دلوں میں اللہ اس بندے کی محبت پیدا فرماتا ہے، اور پوری دنیا ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، پوری دنیا محبت کرتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ محبت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ محبت اللہ کی جانب سے پیدا ہوتی ہے۔ سرکار تاج الشریعہ کے جنازے میں ایسا جنازہ پوری دنیا نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ بات ہر بندہ بیان کر سکتا ہے کہ سرکار تاج الشریعہ کے جنازے میں اتنے لوگ آئے کہ نہ آنکھوں نے کبھی دیکھا نہ کانوں نے کبھی سنا ہے۔ اتنے لوگ آئے، ایسا مجمع کہ پوری دنیا میں ایک مثالی جنازہ تھا۔ یہ کہاں سے لوگ آئے تھے؟ یہ من جانب اللہ لوگ آئے تھے، اللہ کی جانب سے۔ یہ محبت کا انداز کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ جواب ایک ہے کہ جب بندہ خدا کا ہوتا ہے، خدا کی ساری خدائی اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، سرکار تاج الشریعہ کی ذات ماضی قریب کی وہ عظیم ذات ہیں جو مسلک کے تحفظ کے لیے، ایمان و عقیدے کے مضبوط کے لیے اللہ نے انہیں پیدا فرمایا تھا، اور یقیناً ایسی کمزوری کے عالم میں، ایسے بڑھاپے کے عالم میں آپ نے وہ خدمت انجام دی ہے کہ پوری جماعت ایک طرف ہو کر کام کرے، اور سرکار تاج الشریعہ کی ذات ایک طرف ہو۔ ایک تنہے مرد مجاہد نے جو کام کیا ہے پوری جماعت کر نہیں سکتی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، ہندوستان تو ہندوستان ہے، پوری دنیا کے بے شمار ایسے ملک ہیں جہاں پر آپ کے مریدین موجود ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ دبئی ہو، چاہے وہ ماریشس ہو، ہر طرف۔ اور جو لوگ وابستہ ہیں حضرت سے وہ دین و سنیت کام کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج کام کرنا مشکل ہو رہا ہے، آج کام کرنا دشوار کن ہو رہا ہے، لیکن کبھی بھی دین و سنیت کے کام سے پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ وہ کام ہے خدا سب سے نہیں لیتا، خدا اس سے کام لیتا ہے جسے اپنے دربار میں محبوب بناتا ہے۔ دین و سنیت کا کام یہ وہ کام ہے جو ایک عظیم سرمایہ ہے میدان محشر میں۔ کل بروز قیامت لوگ دیکھیں گے انہیں، جب اللہ کام کرنے والوں کو انعام عطا فرمائے گا تو لوگ سوچیں گے کاش ہم بھی دنیا میں کام کیے ہوتے، کاش ہم بھی دنیا میں دین و سنیت کا کام کو آگے بڑھایا ہوتا۔ اللہ میدان محشر میں وہ انعام عطا فرماتا۔ حالات کیسی بھی ہو، کبھی بھی کام سے پیچھے نہیں آنا چاہیے۔ سرکار تاج الشریعہ نے زندگی کے آخری لمحے تک، آخری وقت تک آپ نے کام کیا ہے، یہاں تک کہ تقوی کا عالم یہ تھا کہ جب دلی کی سرزمین پر وہ ہاسپٹل جہاں پر آپ ایڈمٹ تھے بیماری کے اعتبار سے، تو ایسے عالم میں آئی سی یو میں لوگ ایک مرتبہ بستر پہ جاتے ہیں تو نماز بھول جاتے ہیں، لیکن نماز کا جب وقت ہوتا تھا سرکار تاج الشریعہ فرماتے تھے مجھے نماز ادا کرنی ہے، نماز کا اہتمام کرو۔
اور جب لوگ تاخیر فرماتے تو آپ خود کھڑے ہو جاتے نماز ادا کرنے کے لیے. یہ عالم تھا تقوی کا یہ عالم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ممبئی ایک ایسی پاک سرزمین ہے، ایک ایسی مبارک سرزمین ہے جہاں پہ حضرت کئی مرتبہ تشریف لائے ہیں. جتنا شرف یاب بامبے والے ہوئے ہیں شاید کوئی اور اسٹیٹ والے یا شہر والے ہوئے ہوں گے بریلی کے علاوہ، ورنہ ممبئی ایسا مبارک شہر ہے کہ جہاں پر سرکار کی آمد بہت زیادہ ہوئی ہے. الحمدللہ ہم سب حضرت سے وابستہ ہیں. یاد رکھیں آخری موقع پر بھی سرکار تاج الشریعہ نے پیغام دیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو. دین مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. یاد رکھیں زندگی کے اندر جب تک ہم اور آپ اس مسلک پر قائم ہے تو یہ وہ مسلک ہے جس کے ذریعے خدا جنت عطا فرمائے گا. اور اگر زندگی میں 1 انچ بھی ہم اس مسلک سے ہٹ گئے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان ختم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا. چاہے بنگلے ہو، چاہے گاڑیاں ہو، چاہے دولت ہو، چاہے